حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت نظر آتی ہے۔ علماء نے لکھا کہ حج کے ایام تھے اور آپ امیر حج تھے۔ دیکھا گیا جس وقت میدان عرفہ میں پہنچے تو راوی جو ہیں اس واقعے کے بیان کرنے والے، وہ کہتے ہیں میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے موجود تھا، تو میں نے اپنے باپ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عمر بن عبد العزیز سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ فرمایا دیکھو جیسے ہی وہ اپنے خیمے سے باہر آئے ہیں تو خلقت ان کے گرد جمع ہوئی ہے، اور یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا جس بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے اے جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور بالآخر اس کی محبت کو زمین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی خلقت جس وقت حضرت عمر بن عبد العزیز سے محبت کرتی ہے تو معلوم ہوا اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ جیسے خلافت ملی، خود فرماتے ہیں مجھے رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور نے ارشاد فرمایا ادنو یا عمر، ادنو یا عمر، عمر قریب آؤ، عمر قریب آؤ، عمر قریب آؤ۔ فرماتے ہیں میں ہر مرتبہ حضور کے ارشاد پر قریب ہوتا گیا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا شاید سرکار کے جسد مبارک سے مس ہو کے بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب تمہیں نظام مل گیا ہے، تم نے حکومت ان دونوں کی طرح کرنی ہے، اور اشارہ فرمایا دو بزرگوں کی طرف جو پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کون ہیں؟ فرمایا یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ پھر اسی طرح ایک شخص نے دیکھا آپ اپنے حجرے سے باہر آئے ہیں اور ایک بزرگ جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں۔ نماز پڑھی، سب معاملات جس وقت ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ حضور یہ خلیفہ وقت کے ہاتھ پر ٹیک لگانے والا بندہ کون تھا؟ فرمایا تو نے دیکھ لیا ہے؟ تو عرض کیا جی ہاں میں نے دیکھ لیا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے بندہ تو بھی اچھا ہے اس لیے کہ تو نے ان بزرگوں کو دیکھ لیا ہے۔ فرمایا وہ تھا کون؟ کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے جو میرے پاس بیٹھ کر مجھے نظام حکومت چلانے میں اور جتنے اصول میرے لیے معاون ہیں وہ بیان کر رہے تھے، وہ بیان کر کے گئے۔ مدینہ کا مطلب ہے اگر حکمران کی نیت اچھی ہو تو جناب خضر بھی آ جاتے ہیں رہنمائی کے لیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہ یوسف ایک شعر پڑھتا ہوتا ہے خود راہوں پہ آ نکلتے ہیں جو مسافر نواز ہوتے ہیں۔ تو مسافر نواز تو تبھی آتے ہیں جب مسافر کی نیت ٹھیک ہو۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ مدینہ منورہ سے آپ گورنر تھے اور آپ کو معزول کرنے کا آرڈر آیا تو خادم ساتھ تھا، جس وقت مدینہ منورہ کی حدود سے باہر آئے تو مڑ کر پیچھے دیکھ کر رونے لگے۔ خادم نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے خوف ہے اس بات کا کہ میں ہی ان میں سے نہ ہو جاؤں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ ایسی بھٹی ہے کہ جس طرح بھٹی کی آگ سونے چاندی سے میل کو دور کر دیتی ہے، مدینہ اسی طرح اپنی چیزوں کو دور کر دیتا ہے، کہیں میں ان میں سے نہ ہو جاؤں۔ یہ مدینہ منورہ سے آپ کی محبت ہے۔ پھر اسی طرح ریاست کو دیکھیے، جب نظام آپ کے ہاتھ آیا تو آپ سے پوچھا گیا، رو رہے تھے تو کہنے لگے رونے کی وجہ کیا ہے؟ پوچھنے والے نے جب کہا فرمایا اتنا بڑا نظام ہے کہ ہر بندے کو میں نے اس کا حق بغیر اس کے مطالبے کے اس تک پہنچانا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو اس بندے نے کہا آپ ذرا بتائیے دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہو، مال کے ساتھ محبت ہے؟ تو حضرت عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں نہ دنیا کے ساتھ محبت ہے نہ مال کے ساتھ محبت ہے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے تو پھر خوش رہو، حوصلہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود تمہاری اس نظام کو چلانے میں مدد کرے گا۔